جب ہماری امائیں گھٹنوں میں درد لے کے چل رہی ہوتی ہیں, she was the woman جس نے اپنے بیٹوں کے لیے, بیٹوں کے حق کے لیے لڑائی کی. I would like to call upon Miss respected Miss Rehana Dar, the mother of all. Please come on stage and receive your award. Please, Miss Rehana Dar. Please, big round of applause. These are the women which have witnessed so many challenges. انہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے بھی لڑائی کی ہے اس معاشرے میں. She has the women جس نے آواز نہ صرف بلند کی بلکہ دکھایا کہ اگر ایک عورت اپنے ارادوں میں کسی بھی عمر میں مضبوط ہو جائے تو وہ کیا کیا نہیں کر سکتی. Thank you so much Miss Rehana Dar صاحبہ for your courage, for your resilience, for your what should I say, four-sidedness جو آپ نے دکھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. آپ نے مجھے بلایا, اس ایوارڈ سے مجھے نوازا. میں آپ کی بہت مشہور ہوں. یہ ایوارڈ نہیں, یہ میرے لیے اعزاز ہے. اعزاز سے بھی بڑھ کر ہے یہ ایوارڈ میرے لیے. اور اس ایوارڈ میں تمام پاکستانیوں کی محبت ماں کے لیے. اس ایوارڈ میں تمام پاکستانیوں کے لیے ماں کے لیے پیار, ماں کی عظیم ہستی کی محبت کا انحصار. میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. یہ ایوارڈ جو میں نے ظلم کے خلاف احتجاج کیا اور یہ میرا جہاد تھا, اللہ نے میری مدد کی اور شاندار کامیابی عطا کی. الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ایسی بہادر مائیں سب کو عطا کرے اور جرت دے, اور آپ بھی خوف کے بت توڑ کے لا الہ الا اللہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہماری کامیابی ہوگی. آزمائشیں پیغمبروں پر بھی آئی, نبیوں پر بھی آئی, اگر ہم پر آ گیا تو وہ بھی ٹل جائے گی. میری دعا ہے پاکستان زندہ باد, عمران خان پائندہ باد. یہ ایوارڈ جو مجھے ملا ہے ماں کو, میں عمران خان کا یہ ایوارڈ ہے انشاءاللہ تعالیٰ ماں کا ایوارڈ عمران خان کے لیے. اللہ حافظ. میں ان کے بیٹے عمر ڈار سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ یہاں پر آئیں, کہ 9 مہینے 10 مہینے کی جیل کاٹ کر آئے ہیں. Please, round of applause for Umar Dar. It is a source of motivation for all the youngsters. میں گزارش کروں گا عمر بھائی سے کہ وہ آپ لوگوں سے کچھ تھوڑی دیر بات کریں, اور یہ ہماری طرف سے, کیونکہ یہ سندھ میں آئے تو ہم چاہتے ہیں کہ سندھ کی طرف سے ایک اجرک تو بنتی ہے سندھیوں کی طرف سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جی میں جمشید بھائی آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں, خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آج جس تقریب کا آپ نے انعقاد کیا, جو خواتین کا دن ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی پاکیزہ تقریب ہے. میں نے, آپ نے جب اپنی چلا رہی تھی نا, دکھا رہی تھی, تو آپ نے کہا یہ غیر سیاسی تقریب ہے. تو یہ اتنی پاکیزہ تقریب ہے کہ میں بھی اپنی سیاست کے جوتے اس حال سے باہر اتار کر اس تقریب میں بیٹھا ہوں. میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آج آپ کے پروگرام میں پاکستان کے سارے صوبوں سے محبت کی جو جھلک میں نے یہاں بیٹھ کے دیکھی ہے, پاکستان کی جو جھلک بیٹھ کے دیکھی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی تقریبات کا انعقاد جو ہے, میں فیل کر رہا تھا کہ الحمدللہ آج بھی پاکستان میں جو ہے وہ انسانی قدریں جو ہے وہ زندہ ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں
کہ 9 مئی کے بعد میں اور عثمان ڈار میرا بھائی، جب ہم دونوں بھائی در بدر ہو رہے تھے تو اس شہر کراچی میں بھی ہم دونوں بھائی پہنچے. اس شہر کراچی نے ہم دونوں بھائیوں کو پناہ دی. اکثر میں اور عثمان ڈار سمندر کے ساحل پہ دونوں بھائی بیٹھتے تھے، بہت دیر تک باتیں کرتے تھے، اور یقین جانے جب ہم دونوں بھائی سمندر کی موجوں کو دیکھتے تھے، ان اٹھتی ہوئی موجوں کو، تو ہمارے دل سے یہ آواز نکلتی تھی کہ ان بڑی بڑی موجوں سے بھی بڑی مصیبتوں کا سامنا ہے ہم لوگوں کو اس وقت. دیکھیں، پاکستان میں جو سب سے پہلا کریک ڈاؤن ہوا تھا، جو پولیس نے کیا، جو پنجاب پولیس نے کیا، اس کا آغاز سیالکوٹ ہمارے گھر سے ہوا. آج اس عالمی ویمن ڈے پر میں اپنی پاکستان کی پولیس سے یہ سوال ضرور کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے گھر توڑ دیا، جو گھر میں چیز ٹوٹ سکتی تھی وہ توڑ دیا، گاڑیوں سے لے کر نمک مرچ کے ڈبوں تک کو توڑ دیا. گھر کے قریب ہی ہمارا پبلک سیکریٹریٹ تھا، اس کا بھی حشر نشر ایسے ہی کیا، کوئی پرواہ نہیں. چیزیں ٹوٹتی ہیں پھر بن جاتی ہیں. میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری اس مظلوم ماں کا کیا قصور تھا؟ یہ تو 9 مئی کے احتجاج میں نہیں تھی، یہ تو سیاست میں بھی نہیں تھی. اس دن اس مظلوم عورت کو بالوں سے پکڑ کر گھر کے فرش پر جس طرح گھسیٹا گیا اور جس طرح اس پر تشدد کیا گیا، اس عورت کا کیا قصور تھا؟ اس بوڑھی عورت کا، میری بیوی کا کیا قصور تھا جس کے اوپر لوہے کے پائپوں کے ساتھ پوری طرح تشدد کیا کہ یہ عمر ڈار کی بیوی ہے، اس کو مارو، عمر ڈار کی بیوی ہے. جب اس نے مجھے اپنی تصویریں بھیجی تو یقین جانے کہ اس کے جسم کے ہر حصے پر نیل و نیل کے نشان پڑے ہوئے. میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے کہ میرے بھائی شہریار افریدی کی فیملی کا کیا قصور تھا جن کے کرائے کے گھر کو تالا لگا کر 8 دن اس کے بیوی بچوں کو سڑک پر رہنے پر مجبور کیا گیا. اور شہریار افریدی میرا بھائی وہ سچ کہہ رہا تھا. یقین جانے اس وقت رشتہ دار بھی نظریں نہیں ملا رہے تھے. ہمیں تو ایسے لگ رہا تھا شاید ہم انسان نہیں، کرونا وائرس بن گئے. لوگ ہم سے اس طرح بھاگ رہے تھے، دور جا رہے تھے، نظریں چرا رہے تھے. میں آج وومن ڈے پر یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں پولیس کے آگے کہ شیخ امتیاز میرے بھائی کی بیوی کا کیا قصور تھا جو اس کے ساتھ پولیس اسٹیشن میں کیا گیا؟ کیا قصور ہے چودھری پرویز الہی کی بیوی کیسرا الہی کا کہ اس کے گھر کو توڑا گیا، جس طرح اس کو دھکے دیے گئے؟ یہ وہ خواتین ہیں جن کا نہ سیاست سے تعلق ہے اور نہ ہی یہ اس دن احتجاج میں شامل تھی. کراچی کے لوگوں، آج آپ نے جس عورت میری ماں کو یہاں بلا کر ایوارڈ دیا ہے، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ہماری ماں کیوں اور کیسے اس آگ کے دریا میں کودی. یہ وہ عورت ہے جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے گھر کو توڑا گیا. عورت کو گھر سے کتنا پیار ہوتا ہے، اپنے گھر سے.
جس کا گھر ٹوٹا، اس پر تشدد ہوا، یہ خاموش رہی، یہ نہیں بولی میری ماں۔ ہمارے بڑے بھائی کو جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، اسے اٹھا کر بہاڑی جیل میں 1 مہینے کے لیے بند کر دیا گیا۔ 70 ہماری فیکٹری کے جو ذمہ دار لوگ کام کرتے تھے ساتھ، ان کو بند کر دیا گیا۔ لیکن یہ ماں پھر بھی چپ رہی ہے، پھر بھی اس نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ ہماری کاروباری ادارے کو 1.5 ماہ کے لیے تالے لگا دیے گئے، 1.5 ماہ کے لیے، جس میں کم از کم 1,500 سے 2,000 لوگ کام کرتے۔ پھر بھی یہ ماں خاموش رہی، اس نے صبر کیا، چپ رہی۔ ساری پراپرٹی سیل کر دی گئی۔ ایک دن رات 1:30 بجے ہمارے گھر کو سیل کیا گیا اور میری ماں کو، میرے بیوی بچوں کو گھر سے نکال کر تالے لگا دیے۔ پھر بھی یہ نہیں بولی، پھر بھی اس نے صبر کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت میں صبر اور برداشت انتہا تک دیا اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن جب میرا بھائی عثمان ڈار، میری ماں کا بیٹا عثمان ڈار اچانک اسی شہر کراچی سے لاپتہ ہو جاتا ہے، اور یہ عورت پاکستان کی عدالتوں میں جو ایک طرف اپنے گھروں کی تالا بندی کھلوانے کی اپیلیں کر رہی تھی، دوسری طرف وہ اپنے بیٹے کی بازیابی کے لیے عدالتوں کے دھکے کھا رہی تھی، چیف جسٹس کو اپیلیں کر رہی تھی۔ لیکن جب 26 دن بعد اچانک میرا بھائی عثمان ڈار ٹی وی کے پروگرام میں اچانک رونما ہوتا ہے، اور وہ پروگرام کامران شاہد صاحب کے گھر میں ہوا تھا۔ میں ان کا احترام کرتا ہوں، کامران شاہد، وہ ہمارے بھائی ہیں، لیکن اگر انہوں نے 26 دن سے میرے بھائی کو اپنے گھر رکھا ہوا تھا، اس کی میزبانی کر رہے تھے، تو اسے چاہیے تھا کہ وہ ہمیں بتا دیتا تاکہ ہم تسلی رکھتے، ہم پریشان نہ ہوتے۔ عثمان ڈار کا جب وہ انٹرویو آیا، اس ماں کے بیٹے کی جب باری آئی، تو پھر ماں کی برداشت بھی ختم ہو گئی، پھر خوف کے پھوٹ ٹوٹ گئے، اور میری ماں نے جو خاموشی توڑی، اس کی گونج پورے پاکستان میں گئی۔ میری ماں نے کہا، خواجہ حسن، میرا بیٹا تو سیاست چھوڑ دیا، لیکن اب میں تمہارا مقابلہ کروں گی، میں مقابلہ کروں گی، میں کھڑی ہوں عمران خان کے ساتھ۔ وہ علم جو عثمان ڈار کے ہاتھوں میں تھا، وہ علم ہماری ماں نے اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا، اور آج کے اس دریا میں کود گئی۔ یہ جنگ ہماری ماں نے لڑی، اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ ہماری ماں نے جیتی۔ بالکل، یہ پاکستانیوں، جیت وہ ہوتی ہے، کامیابی وہ ہوتی ہے جو آپ کی عزت میں اضافہ کرے، وہ جیت جو آپ کی جھولی پورے ملک کی غلاظت سے بھر دے، وہ کامیابی یا جیت نہیں ہوتی، وہ بے شرمی ہوتی ہے، وہ بے حیائی ہوتی ہے، وہ بے ضمیری ہوتی۔ آج جب میری ماں کو کراچی میں ایوارڈ مل رہا تھا، تو میں وہاں بیٹھا سوچ رہا تھا، یہ بڑا میں نے حصہ تھا میرے لیے کہ ایک ماں جس کا بیٹا جس شہر سے لاپتہ ہوا، اور پھر اس کے انٹرویو کے بعد جب اس نے اپنی خاموشی توڑی اور وہ جنگ لڑی، تو یہ بھی قدرت کا رنگ ہے کہ آج اسی شہر کراچی میں بلا کر اس ماں کو ایوارڈ دیا جائے، اسی شہر کراچی میں۔ تو میں
آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ جو زخم ہمارے دلوں پر لگائے گئے ہیں ہماری ماں بہنوں بیٹیوں پر جن کا نہ سیاست سے تعلق ہے نہ وہ احتجاج میں شامل ہے, ان زخموں پر کون مرہم لگائے گا مجھے گھر تو آخر اپنا ہے. تو آخر اپنا ہے. اور یہی جو ابھی چل رہا تھا نا سب کچھ قربان پاکستان کے لیے, ہاں. تو الحمدللہ سب کچھ قربان پاکستان کے لیے. پاکستان کے لیے ہاں. سب کچھ قربان. صحیح بات. میں آج ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا. یہاں ابھی ہماری بہن حدیجہ شاہ بھی کھڑی تھی, انہوں نے بھی ایک طویل جیل کاٹی ہے, ابھی وہ بھی بات کر رہی تھی. دیکھیں میں سمجھتا ہوں جو تو سچا پاکستانی ہے نا, سچا پاکستانی, وہ اپنے شہیدوں سے دل سے محبت کرتا ہے. ہمارے شہید جنہوں نے اس ملک اور قوم کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہوئے ہیں, ہماری آنے والی نسلیں بھی ان کا قرض نہیں اتار سکتی. ہمارے شہید ہمارا فخر. میں مانتا ہوں کہ واقعہ رونما ہو گیا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کم از کم اس کی انکوائری تو کروائیں. آپ دیکھیں کہ کہیں اس دن کوئی سیاسی چوہے تو نہیں چھوڑے گئے ہوئے تھے جو معصوم لوگوں کو بہلا پھسلا کر لے گئے ہوں. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جو لوگ ذمہ دار ہیں, چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہیں یا کوئی بھی ہے, پھر آپ نے پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق سزا دینے کے مجاز ہیں. لیکن اتنا بڑا الزام جو ہم لوگ اپنے شہیدوں سے محبت کرنے والے, کم از کم یہ داغ کو ہمارے ماتھے پہ نہ لگائیں. اس کے لیے انکوائری ضرور کروائیں. اور اگر آپ انکوائری نہیں کراتے تو پھر میری آپ سے یہ اپیل ہے, پھر میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر ہم ڈائمنڈ ڈیوس کو استثناء دے سکتے ہیں, اگر ہم بھارت کے اس پائلٹ کو جو ہماری حکومت میں جس نے ایئر اسٹرائک کیا تھا ابھینندن, ہم اسے بھارت کو واپس دے سکتے ہیں, تو خدا را یہ تو ہمارے اپنے پاکستانی, یہ ہمارے اپنے پاکستانی. پھر آپ ان کو ایک موقع دیں. یقین جانے لوگوں نے بڑی سزا کاٹی ہے اور ابھی بھی کاٹ رہے ہیں. تو میں جو اپیل کرنا چاہتا تھا, جو باتیں کرنا چاہتا تھا, میں نے آپ سب کے سامنے